ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ تیمم کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تیمم کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، اور نیت چاہے وضو کے لیے کر رہا ہو یا غسل کے لیے، تیمم ایک ہی طرح کا ہوگا، نیت سے حکم بدلے گا۔ تو نیت وضو کے لیے یا غسل کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے بہتر ایسی نیت کرے جس سے سب کام کے لیے تیمم ہو جائے۔ جیسے نماز کے لیے نیت کی، تب اس میں غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اور تلاوت بھی اس سے کر سکتا ہے۔ نیت کرے اور اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں انگلیاں کھول کر زمین پر مارے، چاہے زمین مٹی والی ہو یا بغیر مٹی والی، فرش پر بھی اگر مارتا ہے تو بھی تیمم کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کو اٹھا کر چہرے پر مل لے، دونوں ہاتھوں کی ہتھولیوں کو زمین پر مارنے کے بعد چہرے پر مل لے، اور جیسے وضو میں ایک بال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر بھی لازم ہے کہ دونوں ہاتھ جب چہرے پر پھیرے گا تو مکمل چہرے کے پورے حصے پر ہاتھ پھر جائے، جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں تک ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے پانی داڑھی اور مونچھ اور بھوں کے بال کے نیچے پہنچ سکتا ہے، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں پر حکم ہے کہ ان بالوں پر ہاتھ پھیر لے، لیکن پورا چہرہ گھیرنے میں آنا چاہیے۔ پھر دوسری ضرب زمین پہ مارے، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے، انگلیاں کشادہ کر کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر مارے اور دونوں ہاتھ کا مسح کرے۔ مسح کا سنت طریقہ یہ ہے: الٹا ہاتھ بائیں ہاتھ کے 4 انگلیاں اس کو دائیں ہاتھ کے ہاتھ کی پشت پر رکھے، اور انگلیوں سے ان 4 انگلی بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھ کر کھینچتا ہوا کوہنیوں کی طرف لے جائے، اور واپسی میں ہتھیلی سے کوہنی سے واپس کرے تو گھٹوں تک لے آئے۔ اب انگوٹھا استعمال سے رہ گیا ہے تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا اوپری حصہ اس کا مسح کر لے۔ اس طرح سے ایک ہاتھ کا مسح ہوا، بالکل اسی طرح سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لے۔ اور اگر کسی نے بغیر سنتوں خیال کیے ہوئے بس بائیں ہاتھ سے دائیں پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں پر ہاتھ پھیر دیا، اس ترتیب کا خیال کیے بغیر، تب بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔